جائے کہ سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ ہے تو یہ بالکل برحق برمحل اور صحیح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ حضور پرنور تاجدار مدینہ محمد عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اور اس دھرتی کے سب سے مقدس انسان ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی بعثت نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے، نہ صرف یہ کہ عالم انسانیت کے لیے، بلکہ دنیا کی ہر چیز کے لیے حضور کی بعثت رحمت ثابت ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو دنیا جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم جب اس آیت کے مطلب اور مفہوم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں حضور کی زندگی لائیو ایگزامپل نظر آتی ہے، اور ایسا قدم قدم پر محسوس ہوتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے اس دنیا انسانیت پر دست شفقت رکھا گیا، ورنہ یہ عالم انسانیت تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، اندھیروں میں اور ظلمات میں دورے میں تھی۔ حضور کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت فرمائی اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو حقوق ملے۔ ہم اس مضمون کو اور اس تفصیل کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نہ صرف یہ کہ اپنوں کے لیے بلکہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ مگر کوئی رحمت عالم بن کر۔ چند مثالیں اگر میں بہت مختصر آپ کے سامنے پیش کروں تو سیرت کے وہ واقعات آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکہ شہر سے بے پناہ محبت تھی، اور محبت اس لیے بھی تھی کہ وہاں اللہ کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ تھا، دنیا میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ ان اول بیت وضع للناس، اس کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت شاق گزر رہا تھا، اور آپ نے ہجرت کرتے ہوئے باقاعدہ مکہ کو مخاطب بنا کر کہا تھا اے مکہ کی سرزمین تو مجھے بہت محبوب اور پیاری ہے، اگر یہاں کے باشندوں کی شقاوت قلبی اور ان کی مسلسل چیرہ دستی مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی مکہ کو خیر آباد نہ کہتا، لیکن حضور نے مکۃ المکرمہ کو خیر آباد کہا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کافروں کے سردار تھے، حضور کے قتل کے منصوبے بناتے، دن بھر پلاننگیں ہوتی حضور کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کی، لیکن قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ جب فتح مکہ کے دن حضور نے عام معافی کا اعلان فرمایا تھا تو حضرت ابو سفیان کو ایک بہت بڑا اعزاز بخشا تھا۔ نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ کا ایک ایسا وقت تھا کہ جب صحابہ اکرام کو اپنی پرانی تکلیفیں یاد آ رہی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سن 8 ہجری میں ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تھے۔ مکہ کو آپ نے فتح کر لیا تھا، تمام کفار و مشرکین آپ کے قبضہ قدرت میں تھے۔ صحابہ اکرام کو اپنے پرانے مظالم جو کفار مکہ نے ان پر ڈھائے تھے یاد آ رہے تھے، حضور کو وہ یاد بھی دلا رہے تھے کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، انہوں نے حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے تھے، انہوں نے فلا تکلیفیں دی تھی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش انتقام اور بدلہ لینے کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا، لیکن وہی بات کہ قربان جائیے حضور کی رحمت پر آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عسکری ترنگ اور فوجی دھن میں نعرے لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، لیکن حضور نے اس کے مقابلے میں نعرہ دیا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ بہت مشہور نام ہے ہندا کا، بہت مشہور مکہ کی خاتون تھی، مالدار خاتون۔ غزوہ احد کے موقع پر اس نے آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کو قتل کرا کے، شہید کرا کے
ان کے جسم کے مختلف انگ کاٹ کے گلے کا ہار بنایا تھا۔ اس سے حضور کو اس قدر اذیت پہنچی تھی اور اس قدر تکلیف ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس غم کو جب بھی یاد کرتے تو رو پڑتے تھے، اور اس موقع پر بہت روئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا تھا۔ آپ سب جانتے ہوں گے، بہت مشہور نام ہے، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ تو ہندا تھی، لیکن اسی کے کہنے پر جس آدمی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، جب وہ مسلمان ہوئے آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا تھا، اور آپ کو اس قدر غم تھا اس شہادت کا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ جب مجلس لگا کرے تو آپ ذرا ادھر بیٹھ جایا کرو، مجھے آپ کو دیکھ کر میرے محبوب چچا یاد آ جاتے ہیں۔ ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ سراقہ ابن مالک ابن جوشم، بہت مشہور واقعہ ہے کہ مکۃ المکرمہ سے جب حضور نے ہجرت کا سفر شروع کیا تو مکہ والوں نے ایک آفر نکالا تھا، کہا تھا کہ جو محمد کو گرفتار کر کے لائے گا ہم اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیں گے۔ ہر آدمی نے کوششیں کی اپنے لحاظ سے، لیکن یہ صحابی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، سراقہ ابن مالک ابن جوشم، گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور کے قریب تک پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت حضور کے ساتھ شامل حال تھی، لہذا اس آدمی کے، سراقہ ابن مالک ابن جوشم کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، اور اس نے حضور سے التجا کی، فریاد کی، حضور نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اس نے کوشش کی، یہی ہوا، حضور نے پھر معاف کر دیا، اور پھر اسے بشارت بھی دی، جس میں وہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے اور انہیں حضرت عمر کے زمانے میں کنگن بھی دیے گئے۔ بہرحال یہ تو غیروں کے واقعات ہیں، اس کے علاوہ جانوروں کے حقوق حضور نے بیان فرمائے۔ ساری دنیا میں آج ایک راگ الاپا جاتا ہے، پاٹ پڑھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں، اسلام میں عورتوں کو دبا کر رکھا جاتا ہے، ان پر ظلم اور زیادتیاں کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ناجائز سلوک روا رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے احسان کا طفیل ہے کہ اس دنیا میں عورتوں کو ان کے اصلی حقوق حضور ہی کے طفیل ملے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں، اگر آپ اس موضوع پر مختلف لٹریچرز کا مطالعہ کریں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یونانی تہذیب میں اور ہمارے یہاں جو ہمارے برادران وطن ہیں ہندوازم میں کیا کچھ سلوک ہوا کرتا تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا اور اندازہ ہوگا کہ اسلام کی برکت سے عورتوں کو کیا حقوق ملے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا، عورتوں کی پرورش پر فضائل بیان فرمائے، اور یہ کتنا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ حضور کی نسل عورتوں ہی سے چلی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صاحبزادگان تو بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، حضور کی نسل عورت ہی کے طفیل چلی ہے۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ عورت کو زمانہ جاہلیت میں مال کی طرح وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو ہر روپ میں ایک مقام عطا فرمایا، وہ اگر بیٹی ہے، وہ اگر بیوی ہے، وہ اگر کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی ماں ہے، چاروں لحاظ سے جو مقام اور مرتبہ ہے ہم سب جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم ہر سال کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور جب بھی بطور خاص ربیع الاول آتا ہے تو یہ ساری دنیا میں، خاص طور سے بر صغیر اور سب کانٹیننٹ میں بڑے بڑے پروگرام منعقد ہوتے ہیں اور حضور کی سیرت کو اور حضور کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے، کویسچن مارک ہے جو ہم سب کو اپنے سے پوچھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت کو سنتے سنتے لمبا عرصہ ہو گیا، کسی کو 40 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محض سنتے رہنا کیا یہ کافی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ اور اس کو سننا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت ہی قیمتی عبادت ہے، لیکن محض سننا یہ ناکافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو اس لائق ہے کہ اسے اپنایا جائے، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اسے ڈھالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانیت کے لیے حضور کو رول ماڈل اور بہترین پیغمبر بنایا، اسوہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں، جتنے کلچر ہیں، جتنے دھرم ہیں، سب کا آپ مطالعہ کرتے چلے جائیے، لیکن آپ کو اخیر میں، بلکہ آپ کا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ جو تہذیب، جو کلچر، جو ثقافت، جو معاشرہ، جو سوسائٹی ہمیں حضور کے طفیل اسلام میں ملا ہے وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے،
جس پر ہمیں تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عشق کا دعویٰ اس وقت ناکام ثابت ہو جاتا ہے جب ہمارے اس 5 فٹ کے جسم پر اسلام نظر نہیں آتا ہے۔ ہم ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں، ہماری یہ دلی چاہت ہے کہ وائٹ ہاؤس میں بھی اسلام کا پیغام پہنچے اور وہاں بھی اسلام کے جھنڈے لہرائیں، لیکن جب ہم اپنے اس جسم پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم اپنے اس جسم پر بھی اسلام کو نافذ نہیں کر سکے ہیں۔ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے شکل سے پہچاننا مشکل ہے کہ آیا مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ بال جس انداز سے کٹے ہوئے ہیں وہ ایک دوسری ہی دنیا ہے، جسم پر جو لباس زیبتن کیا ہوا ہے وہ انسانیت کے بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور جسم پر مسلمانوں نے بڑے بڑے ٹیٹو پہنائے ہوئے ہیں، بنوائے ہوئے ہیں، زنجیریں اپنے گلوں میں ڈالی ہوئی ہیں، کڑے پہنے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم اپنے اس دعوے میں 100% ناکام ہیں۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اب تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو فرما بردار ہوتے، مطیع ہوتے اور صحیح معنی میں پیروکار ہوتے۔ ایک فارسی شاعر نے کہا تھا ترسم نرسی بکعبہ عربی کی راہ کے تم روی بترکستان است، مجھے ڈر لگتا ہے ترسم نرسی کہ تم کبھی بھی مکہ نہیں پہنچ سکو گے، کیونکہ تم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ مکہ نہیں، وہ تو کہیں اور جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہم نے جس راستے کا انتخاب کر کے ہم جس پر چل پڑے ہیں وہ جنت نہیں کہیں اور جا رہا ہے۔ حکیم اختر صاحب ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں اور بڑے اللہ والے صوفی گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، بھٹکا ہوا راہی اتنا بے قرار اور بے چین نہیں ہوتا جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا آدمی پریشان ہوتا ہے۔ قافلے سے بچھڑا ہوا، منزل سے ہٹا ہوا اور اس کشتی کو لے کر چلنے والا ملاح جس کی نظروں سے گھاٹ بھی اوجھل ہو گیا ہو، وہ بھی اتنا بے قرار اور بے چین نہیں ہوتا جتنا حضور کے راستے کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا آدمی پریشان ہوتا ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ مصائب، یہ نحوستیں، یہ بے برکتیاں، یہ ظلم و ستم کے پہاڑ، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا جس راستے پر چل کر کامیابی ملتی ہے۔ اور آج تک کی یہ 1400 سالہ تاریخ ہے، یہ رزلٹ ہے کہ جس نے بھی حضور کے پیغام کو قبول کر کے ان کے طریقے پر چلنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے چمکا دیا۔ کتنے ہی ایسے بزرگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں، بہت لمبا موضوع ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے تذکرے ہم سن رہے ہیں اتنے دنوں سے، ان کے بارے میں کہا گیا تھا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صحابہ اکرام کو تو بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، لیکن جب انہوں نے حضور کی غلامی قبول کی اور حضور کی صحبت کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا وہ آج تک اس آسمان و زمین نے انبیاء کے بعد نہیں دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام کو یہ مقام جو ملا تھا وہ حضور کی غلامی کی برکت سے ملا تھا۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ کی مددیں اور نصرتیں صرف صحابہ اکرام کے ساتھ خاص نہیں تھی، اللہ کی نصرت اور مدد اعمال کے ساتھ خاص ہے۔ جو بھی ان اعمال کو اپنائے گا جو حضور کے اعمال ہیں، اللہ کی مدد اس کے اور نصرت اور اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی برادری سے اس کا تعلق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مدد اور نصرت کے لیے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جو اس پیرامیٹر پر کھرا اترے گا، اس معیار اور اس کسوٹی کو جو کھرا اترے گا، اللہ تعالیٰ کی مددیں اور نصرتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم میں سے وہ آدمی کبھی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت اور سنت کو نہ اپنا لے۔ بہت واضح صاف اعلان ہے، اسی کو اپنا کر ہی ہم کامیابی و کامرانی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں
کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا حضور کی سیرت یہ صرف ربیع الاول میں نہیں ہے، جو آدمی حضور کی سیرت کو اپنانے والا ہو اس کے لیے روزانہ 12 ربیع الاول ہے، اس کے لیے ہر دن ہر وقت 12 ربیع الاول ہے، بشرطے کہ وہ اس پیغام کو قبول کر کے اپنا لے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور ہماری پستی اور زوال کی انتہا یہ ہے، دین سے دوری یہاں تک پہنچ گئی ہے، اگر ہم صرف کل کے دن کا جائزہ لے لیں جو گزرا ہے، صرف کل کے دن کا جائزہ لے لیں تو بڑی شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے حضور کے نام پر جلسے اور جلوس نکالے، حضور کے نام پر ریلیاں نکالی۔ 12 ربیع الاول کو لوگوں نے عید میلاد النبی کا نام دے دیا ہے، جبکہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید ہے اور بقرہ عید ہے، تیسری کوئی عید سنت اور شریعت میں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں لمبی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پچھلے 10-15 سال پہلے تک عید میلاد النبی کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے۔ حضور کے 12 وفات کے نام سے لوگ جانا کرتے تھے کہ 12 وفات آ رہی ہے۔ لوگوں نے حضور کی صرف پیدائش کے اس پہلو کو لے کر دوسرے پہلو کو، وفات کو بالکل فراموش کر دیا، بالکل بھول گئے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ خوشیوں اور غمی کا سنگم ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی تھی، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے، لیکن حضور کا انتقال پرملال اور وفات حضرت آیات بھی اسی مہینے میں ہوا تھا، تو ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ صحابہ اکرام نے بہت ساروں نے کہا کہ جس دن حضور کا انتقال ہوا تھا اس دن ایسا لگا تھا کہ جیسا پورے مدینے میں تاریکی چھا گئی ہو، اندھیرا چھا گیا ہو۔ صحابہ اکرام حیران اور پریشان تھے۔ حضرت عمر تو اس بات کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہت مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے تو تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا جو یہ کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ حضور کا انتقال نہیں ہوا، وہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے، لیکن بہرحال وہ ایک حقیقت تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر موقع پر اپنی زندگی کے اخیر ایام میں کیا نصیحتیں فرمائی تھی، یہ پہلو ہمارے ذہن و دماغ سے بالکل محو ہے، ہمارے ذہن و دماغ سے بالکل نکلا ہوا ہے۔ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے نام سے ریلیاں نکالی گئی، لیکن کیا کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے؟ کیا ہوا؟ نعوذ باللہ، اس بات کو کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کا کیک بنا کر اس پر چھری چلائی گئی اور اسے کاٹا گیا۔ پورے مجمع کے لوگوں نے اس کی ویڈیو بنائی اور ساری دنیا میں سوشل میڈیا پر اسے وائرل کیا۔ کیا ایک سچا پکا حساس مسلمان اس بات کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہ ان لوگوں نے کیا جو اپنے آپ کو سب سے بڑا حضور کا پیروکار کہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلسے منعقد ہوئے، ان پر ڈانس ہوئے، ناچا گیا، نہ صرف ناچا گیا بلکہ میوزک بجائی گئی اور وہ نعتیں گنگنائی جن میں صرف میوزک ہے۔ حضور نے تو یہ کہا تھا میں تو موسیقی کو، میوزک کو، گٹار کو، ان تمام تر آلات موسیقی کو ختم کرنے آیا ہوں، اور اسی حضور کے نام پر ہم نے یہ بکھیڑا شروع کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، کس قدر تکلیف ہوتی ہے ان معذوروں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو اور بچوں کو کہ صرف 20 اور 30 آدمی کا مجمع ہو اور اس قدر زور سے لاؤڈ اسپیکر بجایا جائے کہ اگر رات میں پروگرام ہو رہا ہو تو لوگوں کے لیے سونا محال ہو جائے، فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے، بچوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے جاب پر جانا مشکل ہو جائے۔ 20 لوگوں کا مجمع ہے اور 1 کلومیٹر تک آواز جا رہی ہے، یہ تو قانون کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اتنا ہی نہیں، اور سنتے جائیے کیا کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس اور ریلیاں نکالی گئی۔ ان ریلیوں کے نکالنے سے عام انسان کو بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، ہم سب سمجھ سکتے ہیں، اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ اور ان ریلیوں میں جو نعرے لگائے جاتے ہیں بہت سی مرتبہ ان میں سے کچھ نعرے شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن ناسمجھی میں یا ان مولویوں نے جو مولوی حضرات انہیں صحیح بات بتاتے نہیں ہیں، وہ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں کہ وہ نعرے شریعت کے لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہم عید میلاد النبی کے نام پر کر رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جلسوں کی تیاریوں میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کسی بھی حال میں مسلمان پر نماز معاف نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور ہم روزانہ نماز پر وعدے اور وعیدیں سنتے ہیں، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا تھا اگر ایک دن کی عصر کی نماز بھی قضا ہو جائے تو ایسا ہے جیسا اس کا مال و منال اور اہل و عیال سب کچھ لوٹ پٹ گیا۔
اور نماز قضا ہو رہی اور کہا جا رہا ہے کہ ہم سیرت نبی کے جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ صحیح معنی میں اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہم نے بہت بڑا بدنما داغ جوڑ دیا ہے اور ہم ہی خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا سچا اور پکا دعویٰ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے جسم کے، ہمارے شریر کے انگ انگ سے، ہمارے بدن کے عضو سے حضور کی سنت واضح نہ ہو رہی ہو، سامنے والا پہچانے کہ محمد کا پیروکار جا رہا ہے، محمد کا پرستار جا رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور جا رہا ہے۔ یہ ہمارے چہرے سے، ہمارے لباس سے، ہمارے کلچر سے، ہماری تہذیب سے واضح ہونا چاہیے، لیکن افسوس اور بہت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ صرف یہ کہ ایک معاشرے کے لیے یا ایک شعبے کے لیے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیک وقت تہذیب و تمدن، معاشرت و اخلاق، سیادت و قیادت، امارت و حکومت، جہد و مشقت، توکل و انابت، صبر و قناعت، زہد و عبادت، ہمت و شجاعت، ہر آدمی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر کوئی آدمی شوہر ہے اس کے لیے بھی حضور کی زندگی نمونہ ہے، اگر کوئی آدمی بیوی بچوں والا ہے وہی شوہر ہے، اگر کوئی خاتون ہے تو حضور کا گھرانہ اس کے لیے نمونہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی حاکم ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے بھی ہے۔ کوئی آدمی تاجر ہے، کوئی آدمی مزدور ہے، کوئی آدمی ملازم ہے، تمام شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ نمونہ ہے۔ اور اس لیے نمونہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو جس آدمی کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا گیا ہو اس کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے تھی کہ وہ سب کے لیے رول ماڈل بن سکے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہیرو کون ہو گئے، ہم کن کو اب اسٹار کہتے ہیں، جو پیسے لے کر جسم تھرکا کر ننگے ہو کر ناچ رہے ہیں، جن کو کسی زمانے میں کوٹھے والیہ کہا جاتا تھا، جن کو کسی زمانے میں نوسر باز کہا جاتا تھا، وہ آج ہمارے اسٹار بن گئے اور ہم نے سنت اور شریعت کو پس پش ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس واقعے سے بطور خاص آج کا یہ جلسہ معنون ہے وہ ہے حجۃ الوداع کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک ہی حج فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ آپ نے اس سال حضرت ابوبکر کی سربراہی میں بعض صحابہ اکرام کو مکۃ المکرمہ حج کے لیے بھیجا اور جو احکام نازل ہوئے تھے حج کے بارے میں وہ سنانے کے لیے کہا۔ پھر سن 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا اور سن 11 ہجری میں آپ کا انتقال پرملال ہو گیا۔ اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج فرمایا، چونکہ وہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 4 عمرے فرمائے، 4 عمرے فرمائے، وہ مختلف مہینوں میں، ہم بہت تفصیل ہے اس کی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو سفر فرمایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 ذی القعدہ سن 10 ہجری اتوار کے دن حضور نے غسل فرما کر احرام کی چادر اور تیبند باندھا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مکہ کی طرف آپ نے سفر شروع فرمایا۔ آپ کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات بھی اس سفر میں ساتھ تھی۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ نامی میقات پر پہنچ کر رات بھر قیام فرمایا۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا فرمائے، احرام کی نیت فرمائی اور اپنی مشہور قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ اور صحابہ اکرام بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ کی طرف سفر کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سفر حج کا آغاز ہے۔ آپ نے وہاں جا کر عمرہ ادا کیا۔ پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا آغاز ہوا۔ آپ نے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں زوال کے وقت اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ وہ خطبہ ہے جس کو کہا جائے کہ یہ انسانی زندگی کا نچوڑ ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ماشاءاللہ تقریباً تمام ساتھی پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب جنگ عظیم دوم ہوئی تھی، 2nd ورلڈ وار جب ہوئی تھی اور بہت کروڑوں لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے،
تو اس کے بعد تمام ممالک نے متفقہ طور پر یونائٹڈ نیشنز کی سربراہی میں، اقوام متحدہ کی سرکردگی میں ایک چارٹر تیار کیا تھا۔ اس کو نام دیا گیا تھا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو قانون پاس کرنے جا رہے ہیں، ہم جو منشور لوگوں کو دینے جا رہے ہیں، ہم جو ایک آئین بنا رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، صرف امریکہ کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، تمام تر حکومتوں کے لیے اس کو ماننا ضروری تھا۔ اس میں انہوں نے جو چیزیں بیان کی تھی اور جو چارٹر تیار کیا تھا، اگر وہ لوگوں کے ذہن میں ہے تو اگر اس سے کمپیئر کیا جائے تو ہمیں اپنی سنت اور شریعت پر رشک آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریروں پر ہمیں ناز ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر فخر کرنے کو جی چاہتا ہے کہ آپ نے ابھی 100 سال پہلے نہیں، 1400 سال پہلے انسانیت کے لیے جو حقوق عطا فرمائے تھے، جو لوگوں کی زندگی سے نکل گئے تھے، وہ آج کے لوگوں نے ابھی تیار کیے۔ لیکن اگر اسلامی شریعت پر غور کیا جائے اور بطور خاص حضور کے اس خطبے پر غور کیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے کتنے بہترین خطوط جاری فرمائے، کتنے بہترین اصول و ضوابط متعین فرمائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئی خطبات ارشاد فرمائے تھے، ان پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ اس خطبے کے مواد کو اور اس خطبے کے مطلب کو ہم یہ سمجھیں کہ ہم چند گھنٹوں میں بھی سمجھ لیں تو یہ ناممکن ہے۔ علماء نے کئی سو پیجز کی، کئی سو صفحات کی کتابیں لکھی ہیں، تب بھی وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں، دفتر تمام گشت وہ بپایاں رسید عمر، ماں ہم چنا در اول وصف تمان دہم، یعنی ہم نے دفتر کے دفتر لکھ دیے، قلموں کی سیاہیاں خشک ہو گئی، لیکن آج بھی ہم پہلی سطر پر ہی موجود ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور آپ کی بایوگرافی اور سیرت پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے لکھا ہے، علماء نے قلم اٹھائے ہیں، ہر زبان میں لکھا ہے، ہر علاقے کے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن سب کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں جو کسی شاعر نے کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی ہم حضور کی کتنی ہی تعریف بیان کر لیں، ہم حضور کی شان میں کتنی منقبت بیان کر لیں، لیکن اخیر میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہم کتنا ہی کچھ کہہ لیں، یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ اور رتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، صحابی بھی تھے اور مشہور شاعر تھے، شاعر اسلام ان کا لقب اور ٹائٹل تھا۔ انہوں نے حضور کی شان میں بہترین اشعار کہے، بلکہ حضور نے ان کو منتخب فرمایا تھا، متعین کیا تھا، جب کفار و مشرکین اپنی شاعری میں حضور کی مذمت کرتے تھے، نعوذ باللہ حضور پر گستاخانہ کلمات کہتے تھے شاعری کے ذریعے سے، تو حضور حضرت حسان ابن ثابت کو کہا کرتے تھے، ممبر پر بٹھاتے، کھڑا کرتے اور کہتے کہ آپ کہو، اس کا جواب دو ان اشعار کا۔ تو حضرت حسان ابن ثابت بہت مشہور اور خوبصورت انداز میں جواب دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے کہا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں نے حضور کی شان میں جتنے اشعار کہے ہیں، میں اپنے اشعار سے حضور کی تعریف نہیں کر سکتا، حضور کی تعریف کر کے میں نے اپنے اشعار کی تعریف کی ہے۔ تو ہم حضور کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم خوشہ چینوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم حضور کا تذکرہ کر کے، حضور کی سیرت اور بایوگرافی کو بیان کر کے ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے اس لائن میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ ہماری زندگی کے قیمتی لمحات ہیں، یہ مجلس ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے کہ ہم جس عظیم نبی کے عنوان سے یہاں بیٹھے ہیں کہ کیا کہا جائے کہ اس نبی کی برکت سے ہی ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ دنیا بسی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چمک دمک کے ساتھ جاری و ساری رکھا ہوا، یہ اسی حضور کا صدقہ ہے، اور ہم اسی کے در کے بھکاری ہیں، اور ہم حضور کے گھر کے گویا مراسی ہیں۔ آج کل تو اس کا زمانہ نہیں رہا، کچھ سالوں پہلے تک جو بڑے بڑے خاندان علاقوں میں ہوا کرتے تھے اور یا بادشاہان ہوا کرتے تھے، ان کے گھروں پہ جا کے مراسی اشعار کہا کرتے تھے یا کچھ اس طرح کے جملے کہتے تھے،
جس سے اس آدمی کی تعریف ہوتی تھی. وہ آدمی اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا تھا اور پھر اسے انعام دیا کرتا تھا, یہ بھیک دیا کرتا تھا. تو ہم حضور کے در کے بھکاری ہیں, ہم بھی حضور کی تعریف کر کے انہی مراسیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے کچھ چھینٹے بھی اگر ہم پر پڑ جائیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے ان خطبات میں کئی باتیں ارشاد فرمائی تھی, مختصر ان کو ذکر کیا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں جس طرح تمہارے لیے آج کا یہ دن حرام ہے. اس حضور نے کئی باتیں ارشاد فرمائی. ہم دیکھیں, ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے حضور نے یہ اصول جاری فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی جان کو قتل نہیں کر سکتے, ناحق کسی کا بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح کسی کے مال پر آدمی ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا, وہ مال ہو, زمین ہو, جائیداد ہو, پیسہ ہو, کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی, حضور نے ایک مسلمان کی عزت کو کعبۃ اللہ کی عزت سے بڑھ کر قرار دیا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا. یہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی لائف میں ان اصول کو اپلائی کریں, اپنی زندگی میں ان تمام تر چیزوں کو لاگو کریں کہ ہم کتنا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہمارے دل میں کس قدر ایک دوسرے کا ادب ہے, ہم ایک دوسرے کا بطور خاص اپنے پڑوسی کو لے لے کس قدر خیال رکھتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ ہمارے اس محلے میں بھی جو مسلم میجورٹی ایریا کہلاتا ہے, بٹلہ ہاؤس, ذاکر نگر اور یہ شاہین باغ وغیرہ, کتنے ہی گھروں میں رات میں لوگ فلیٹ میں زور زور سے گانے چلا دیتے ہیں اور اس بلڈنگ کے نہ جانے کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں, خواتین اس بات کو سنیں گی تو ان کو بھی اندازہ ہوگا بہت سی مرتبہ عورتوں کو اپنے بچوں کو سلانے کے لیے کس قدر پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں. اور جب کوئی آدمی حرکت کر دیتا ہے تو اس کی ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے, اس کو کس قدر غصہ آتا ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آسانی سے نیند نہیں آتی, ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے, گولی لینی پڑتی ہے تب جا کے نیند آتی ہے. اور کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کر بیٹھتا ہے تو کس قدر غصہ آتا ہوگا اور بددعائیں نکلتی ہوگی. اور یہ کوئی غیر نہیں, غیروں سے تو کیا ہی شکوہ کرنا, یہ ہمارے وہ مسلمان پڑوسی ہیں جن کے لیے حضور نے یہ احکام جاری فرمائے. ابھی 15 اگست کا دن گزرا تھا. 15 اگست ہندوستان کی تاریخ میں اور ہمارے ملک کے لحاظ سے بہت بڑا دن ہے. اس دن ملک آزاد ہوا تھا. رات کے 12 بجے بٹلہ ہاؤس, ذاکر نگر میں کتنے ہی گھروں سے لوگوں نے پٹاخے چھوڑے. اب اس رات کی تاریکی میں دیش بھکتی کا کون سا جنون ایسا سوار ہوا تھا کہ وہ دوسروں کے لیے اذیت اور پریشانی کھڑی کر رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کی جان, مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں. اسی طرح حضور نے دوسری بات ارشاد فرمائی تھی, یاد رکھو ایک دن ہم سب کو مر کر خدائے تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. یہ اس کائنات کی سچائی ہے. اگر انسان کو جواب دہ نہ بنایا جائے تو یہ انسان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جائے. ہم دنیاوی لحاظ سے ہی دیکھ لیں, اگر ہمیں ملک کے قانون کا ڈر نہ ہو تو ہم کیا کچھ کر بیٹھیں, لیکن پولیس کا, فوج کا, حکومت کا, آئین کا ڈر رہتا ہے. تو حضور نے یہ بات کتنی پہلے ارشاد فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا میں یہ اصول بیان کر رہا ہوں کہ تم سب سے روز قیامت سوال کیا جائے گا تمہارے اعمال کے متعلق, تمہاری جوانی کے بارے میں, تمہارے مال کے بارے میں, تمہارے وقت کے بارے میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے اس تاریخی خطبے میں ارشاد فرمائی تھی. ہم ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے لیے یہ دنیا آخری نہیں ہے. موت پر ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ شروع ہوگا. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے, ٹیمپریری لائف ہے اور یہ ختم ہو جانی ہے. اصل زندگی تو ہماری ہمیشہ ہمیش کی آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگی. اگر دوسری دنیا نہ ہوتی تو اس انسانیت کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا, اگر آخرت نہ ہوتی تو اس انسانیت پر بڑا ظلم ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. اگر اس زندگی میں ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوا تو کیا یہ اس مظلوم کے ساتھ مذاق نہیں ہے
کہ وہ ساری زندگی تکلیفیں جھیلتا رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے تاکہ ظالموں سے، بادشاہوں سے سوال کیا جا سکے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق دلائے جا سکے اگر دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ سوال اور یہ جواب ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں بیکار نہیں پیدا ہوا ہوں، میری زندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور میں ہر وقت اپنے کیے کے لیے جواب دہ ہوں۔ ہم سوچ لیں، غور کریں کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں کرائم کی روک تھام کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے کس قدر انتظامات کر دیے گئے، کیمرے لگا دیے گئے، CCTV جس کو ہم کہتے ہیں، پولیس کا نظام ہے، آرمی کا نظام ہے، بڑے بڑے چاق و چوبند دستے ہیں، لیکن کیا جرائم رکے ہیں؟ کیا کبھی ہم سوچ سکتے ہیں؟ روزانہ نہ جانے اخبارات میں کس قدر ایسے جرم لکھے ہوئے آتے ہیں، کتنے مرڈر روزانہ ہو رہے ہیں، کتنے ریپ ہو رہے ہیں، کتنے ایک دوسرے کی زمین پر قبضے ہو رہے ہیں۔ یہ قبضے، یہ ظلم اور یہ مرڈر اس وقت تک نہیں رک سکتے جب تک کہ ہم سب کے ذہن و دماغ میں یہ استحضار نہ ہو جائے کہ مجھے روز قیامت اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی تھی، غیر اسلامی رسم و رواج کو جڑ سے ختم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو زمانہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں تلے ہے۔ زمانہ جاہلیت کے جھگڑے آج تک ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں خود ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب کے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا۔ ہمارے یہاں نہ جانے کتنے ایسے دھندے ہیں، گورکھ دھندے ہیں، ایسی بے بنیاد رسمیں ہیں کہ جن کا سنت اور شریعت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور ہم صرف اس لیے اپنا رہے ہیں کہ جی یہ ہماری خاندانی پرمپرا ہے، یہ تو ہمارا پریوارک رسم و رواج ہے، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے تھے۔ تو ہم میں اور زمانے جاہلیت کے لوگوں میں کیا فرق رہا جو یہ کہا کرتے تھے ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ شادیوں میں فضول خرچی، جہیز کا ناسور، شادیوں میں ڈی جے کا بجنا، محلے پڑوس میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ ہونا، راستوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اسی طرح افسوس کہ اتنا ہی نہیں، جب یہ پیسہ آیا تو فیشن بھی آتے چلے گئے اور ہم نے نئے نئے فیشنوں کو ایجاد کیا۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ برسیاں منائی جا رہی ہیں، مرنے کے بعد برسیاں منائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے گھروں میں اپنے باپ داداؤں کی تصویروں کو لٹکا رکھا ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ لوگ برسیاں منا رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، شادی ہال بک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج یہ 25ویں برسی ہے میرے باپ کی، میری ماں کی۔ افسوس، اور ہوتا کیا ہے، وہاں بھی کیک کٹنے لگے ہیں، غبارے لٹکائے جانے لگے ہیں اور تالیاں بجنے لگی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم نے اب ہر سال اپنی شادی کی اینیورسری منانے شروع کر دیے۔ یہ فضول خرچیوں کے نام پر وہ ناسور ہے جو غریبوں کے لیے بہت ہی خطرناک مصیبت بنتا جا رہا ہے۔ مالداروں کے لیے، حرام کمائی والوں کے لیے یہ سب فیشن بن گیا، لیکن غریبوں کے لیے ناسور بن گیا۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کتنی ہی ایسی غریب گھروں کی لڑکیاں ہیں کہ جن کی شادیاں صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں کہ ان کے پاس اس ظالم شوہر کا پیٹ بھرنے کے لیے جہیز کا وہ سارا سامان نہیں ہے۔ لڑکی خوبصورت ہے، لڑکی صحت مند ہے، تعلیم یافتہ ہے، لیکن دنیا والوں کی نظر میں اس بیچاری معصوم لڑکی کا قصور یہ ہے کہ اس کے پاس ظالم شوہر کا منہ بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ افسوس ہے، طوف ہے ہماری سوچ پر اور ہمارے سماج پر۔ حضور تو ان رسم و رواج کو ختم کرنے آئے تھے، ہم ختم کیا کرتے؟ ہم نئے نئے رسم و رواج کو پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس قدر بھیانک مصیبت ثابت ہوگا کہ آنے والی نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی، ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اور ہم کہتے کیا ہیں جی کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم ان کے لیے کتنا ہی کچھ کر لیں وہ تب بھی کیڑے ہی نکالیں گے، وہ آخر میں ان للہ و انا الیہ راجعون ہی کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم نے سب کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کیا، رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑایا۔ افسوس کہ ہم نے حضور کی سنتوں کی لاج نہ رکھی اور ایسے بیہودہ لوگوں کی مزاج کی، ان کے کہنے کی لاج رکھی، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال نشان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاریخی بات ارشاد فرمائی تھی۔
اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی. یہ اسلام کا ایسا جاندار شاندار قانون ہے کہ دنیا کے سارے دھرم، ساری پرمپرائیں، سارے ریتی رواج، سارے قبائلی نظام دیکھ لیے جائیں، یہ اصول ایک ایسا اصول ہے کہ جو اسلام کی پہچان ہے، اسلام کا امتیاز ہے، بہترین اسپیشل اسٹیٹس ہے اسلام کا کہ کسی کو کسی پر کوئی فخر نہیں، کوئی کسی میں ڈسکریمنیشن نہیں، تفریق نہیں، سوائے اس کے کہ آدمی کتنا متقی اور پرہیزگار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں عام طور سے مسجدوں میں جو امام ہیں وہ دنیا والوں کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے نہیں. یہ ہم نے برادری واد قائم کیا. اسلام نے کاسٹ کو، برادری کو پہچان کا ذریعہ بتایا، لیکن ہم نے اس کو ایک دوسرے پر فخر کرنے کا ذریعہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لِتَعَارَفُوا اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. میں نے تمہیں مختلف خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. ہم نے اس کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھ لیا. ہم دیکھیں ہمارے یہ جو عام طور سے امام ہوتے ہیں دنیا والوں کے لحاظ سے کہہ لیا جائے تو وہ نچلی برادری کے ہیں، لیکن کیا کوئی کسی مسلمان کو یہ جرأت ہے کہ وہ مصلی سے اتار دے؟ اس کے پیچھے ہر آدمی کو کھڑا ہونا ہے، وہ سید ہو، وہ پٹھان ہو، وہ شیخ ہو، وہ صدیقی ہو، وہ چودھری ہو، کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو. اگر کوئی بھنگی بھی، کوئی غریب ادنا مسلمان، کمزور غریب مفلس پہلی صف میں اگر پہلے کھڑا ہو جائے تو بادشاہ کو بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو وہاں سے ہٹا دے. اگر وہ ہٹاتا ہے تو وہ سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے. تو یہ اسلام کا ایسا بہترین نظام ہے کہ جو ہمیں ممتاز کرتا ہے. ہم دیکھ لیں ہمارے ملک میں جو قوم میجورٹی میں ہے، اکثریت میں ہے، ہمارے ہندو بھائی، ان کے یہاں کا اگر آپ دھارمک لٹریچر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کس قدر بڑی تقسیمیں ہیں. برہمن سر سے پیدا ہوئے ہیں، ویش کس سے پیدا ہوئے ہیں، چھتری اس سے پیدا ہوئے ہیں، شودر اس سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ تفریق اس قدر ہے. یہ تو آج کل کچھ لوگوں میں تعلیم کا شعور آ گیا، ورنہ تو ایک دوسرے کا سایہ برداشت نہیں ہوتا تھا. اس قدر نفرت ہے. بیٹھنے کے نظام میں پانی، جس برتن میں کسی نے پانی پی لیا دلت نے، ان کو ان کے دھارمک استھل مندر میں داخلے کی اجازت نہیں. یہ روزانہ کی کہانیاں جو ہم سنتے ہیں، لیکن اسلام کا یہ ایک ایسا بہترین امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیرامیٹر ہی قائم فرما دیا رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے کہ کوئی ڈسکریمنیشن برادری کے نام پر قائم نہیں کیا جا سکتا. وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، سیاہ ہو، کالا ہو، افریقہ کا کالا ہو، اور چاہے کس امریکہ کا گورا ہو، لیکن کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بہترین اصول ضابطہ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ ہمارے لیے بہترین کارگر ثابت ہو رہا ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی انسانی مساوات قائم فرمائی. اسی طرح آپ نے فرمایا تھا، اور اتنا ہی نہیں، اگر ہم بٹے ہوئے ہیں آپس میں برادریوں کے نام پر یا فرقوں کے نام پر تو یہ ہمارے لیے تباہی بنا ہوا ہے. علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخ ساز جملہ خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا. اسی طرح حضور نے فرمایا تھا، غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خاص خیال رکھو، عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ. غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو. کس قدر بہترین اصول ہے، رول ہے جو حضور نے ہمیں عطا فرمایا ہے. غلاموں کے حقوق بہت لمبی بات ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بہت زبردست طریقے سے تاکید فرما رکھی تھی کہ کسی بھی غلام کے ساتھ ناجائز سلوک روا نہیں رکھا جا سکتا. آج بھی ہم اپنے ملازم اور نوکر کے ساتھ کوئی ظلم کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. حضور نے تو فرمایا اپنے ملازم اور نوکر پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو.
پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ ہمارا جرم ہے، شریعت نے بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہم عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، کتنے ہی ایسے ناہنجار مرد ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ منہ چڑھا کر رکھنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ جب وہ اپنے دوستوں کے درمیان میں رہیں گے، اپنے فرینڈ سرکل میں رہیں گے تو خوب کھلکھلا کر ہنسیں گے، لیکن جیسے ہی گھر میں دروازے پر سے داخل ہوں گے ان کے منہ پر 12 بج رہے ہوں گے۔ وہ اسی طرح منہ بنا کر رکھنا عورتوں کے لیے، اپنے لیے عورتوں کے سامنے فخر سمجھتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، شوہر ہیں، جو اپنی عورت کو، اپنی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ گالیاں دے کر بات کرتے ہیں، اس کو تو تڑاک کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کے خاندان والوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے؟ تو ہم اس وقت سے نہیں ڈرتے ہیں کہ جب ہم اپنی بیویوں کو کے ساتھ ان کے خاندان والوں کو بھی لپیٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نعوذ باللہ بہت بڑی گستاخی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حقوق کے ساتھ ہماری طرف سے بہت بڑی کوتاہی ہے۔ عورتوں کے ساتھ نرمی سے اختیار کرنا یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک اپنایا جائے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز روادار نہیں ہے۔ جس آدمی نے جرم کیا ہے وہ اسے بھگتے گا۔ بحیثیت باپ اس بات کا وہ پابند تو ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، کوشش کرے اس کے سدھار کی، اصلاح کی، لیکن اگر بیٹے اس کے باوجود بھی نہیں سدھرتے ہیں تو پھر باپ ذمہ دار نہیں ہے، بیٹے ذمہ دار ہیں اپنے کیے کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، روز قیامت ایک دوسرے کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ تو جو آدمی غلط کر رہا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بہترین بات ارشاد فرمائی تھی خطبہ حجۃ الوداع میں۔ آپ نے فرمایا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حقیقت ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس بات کو بیان فرمایا، لہذا کوئی مسیلمہ ہو، لہذا کوئی عورت ہو، آج کا شکیل ابن حنیف ہو، یا دوسرے ناہنجار بدذات سو کالڈ انٹلیکچوئل ہوں جو اپنے آپ کو اس طرح کے دعوے داری کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوں، تو وہ کچھ بھی ہوں پر وہ ایک صحیح انسان بھی کہلانے کے روادار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا ہے۔ نبوت کی خوبصورت عمارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری اینٹ جڑ دی ہے حضور کی شکل میں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا بھی تھا بلغوا عنی ولو آیا، یہاں آج مجھ سے جو باتیں سن رہے ہو دوسروں تک پہنچا دینا۔ صحابہ اکرام نے اس فریضے کو انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے، جو ہمارے پاس حدیث شریف کا بے غبار صاف اور شفاف ذخیرہ موجود ہے، اوتھینٹک، وہ کس کی مرہون منت ہے؟ صحابہ اکرام کی بے لوث قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا تھا، اور ہم جہاں دعا کریں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ حصہ بھی شامل کرنا چاہیے کہ اللہ تو ان لوگوں کا بہترین بدلہ عطا فرما جن لوگوں کی قربانیوں کی طفیل یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ مسلمان نہ ہوتے، اگر ہمارے ماں باپ نے اس دین کی حفاظت نہ کی ہوتی تو کیا آج ہم مسلمان ہوتے؟ پتہ نہیں کہاں گھنٹہ بجا رہے ہوتے۔ اسی طرح ہم بھی حضور کے اس حدیث کے نتیجے میں ذمہ دار ہیں اگلے لوگوں تک دین کا پہنچانا۔ اگر ہم نے اپنی نسل کی فکر نہیں کی، اس فحاشیت اور یانیت کے دور میں اگر ہم نے اپنی اولاد کی یا اپنے معاشرے کی فکر نہیں کی تو آنے والا جو دور ہے وہ کس سمت جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج گھروں سے ایتھسٹ پیدا ہو رہے ہیں، جانتے ہیں ایتھسٹ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کو آپ ناستک کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ مذہب بیزار کہہ سکتے ہیں۔ ایتھیزم کا باقاعدہ ایک چیپٹر دنیا میں قائم کر دیا گیا ہے کہ جس کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنی نسل کی فکر نہیں کی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری اولاد ہی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تو حضور نے اسی طرف توجہ دلائی تھی۔ پھر حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی مجموعی طور پر، اپنے رب کی عبادت و بندگی کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، خانہ کعبے کا حج کرو، اپنے حاکموں کے فرما بردار رہو بشرطے کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق نظام قائم کر رہے ہوں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ اس کی جزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔
ان اعمال کا صلہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ اور جنت کیا ہی جنت، زمین سونے کی، مٹی مشک کی، گھاس زعفران کی، غبار عنبر کا، گھر کی اینٹ سونے کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، اللہ تعالیٰ نے دودھ شہد شراب کی نہر کو بہایا ہے، ہمارے استقبال کے لیے چاق و چوبند غلاموں کو کھڑا کیا ہے، چاہت کے مطابق ہر چیز مہیا، لمحے بھر میں مہیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تو عام مومن کو عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے استقبال کے لیے، ہماری خدمت کے لیے بھرپور انتظام کیا ہے۔ یہ آج کل کی پریشانیاں، یہ حکومت کی طرف سے ظلم و ستم، یہ لوگوں کی طرف سے مسائل اور مصائب، یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان مصیبتوں کو جھیل لیا، برداشت کر لیا اللہ کی رضامندی کے اور خوشنودی کے حصول کے لیے، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا پاکیزہ دسترخوان سجایا ہوا ہے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ یہ ہمارے لیے بنیاد ہیں، یہ اسلام کا آئین ہے، یہ ہمارا سمویدھان ہے، اسلام کا سمویدھان ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ یہ ہمارے لیے ہر زمانے میں پیمانہ ہے، نہ اس کو بدلا جا سکتا اور نہ ہی اس کو اپنے سے الگ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسلام جو بچا ہوا ہے اور ہم مسلمان جو اپنے شعائر کے ساتھ باقی ہیں، یہ اسی حضور کے فرمان کی بخشش ہے، اور حضور کے اسی فرمان کا نتیجہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگایا، سنت رسول اللہ کو اپنی زندگی میں ڈھالا، تو آج ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی پیمانہ ہے، یہی کسوٹی ہے۔ اگر ہم قرآن کو اور سنت رسول اللہ کو اپنا لیں گے تو ہمارے لیے گمراہی سے بچنا بالکل آسان ہے۔ کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی پڑھا لکھا جاہل ہو، وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا روشن خیال کہتا ہو، وہ اپنے آپ کو کچھ ہی کہتا ہو، لیکن اگر ہم قرآن اور سنت رسول اللہ سے واقف ہیں تو ہمیں دنیا کی نہ کوئی NGO گمراہ کر سکتی ہے، نہ ہمیں دنیا کی کوئی کمپنی گمراہ کر سکتی ہے، چونکہ ہمارے پاس کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں، ممکن ہے غیر حاضر لوگ سامعین کے مقابلے ان باتوں کو زیادہ عمل کرنے والے ہوں۔ یہ بھی وہی بات ہے جو بھی ذکر کی گئی۔ حضور نے فرمایا تھا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں ہر وارث کے لیے ثابت کردہ حصہ مقرر کیا ہے، اور 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے۔ حضور کی اس فرمان کی تشریح اگر کی جائے تو گھنٹوں ناکافی ہیں، لیکن مختصراً اگر کہا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کا نظام جاری فرمایا۔ اگر ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ ہمارا اپنا جرم ہے۔ ہم نے دنیا والوں کو یہ بات کہنے پر مجبور کیا کہ اسلام میں عورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ یہ دنیا والے کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کہتے کہ اسلام میں حصہ نہیں ہے، ہم اس حکم پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہماری پریکٹیکل لائف اور عملی زندگی سے یہ میسج جاتا ہے کہ اسلام میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، اگر خواتین کو ہم حصہ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا جرم ہے۔ اسلام نے تو ان کے حصے متعین فرمائے ہیں اور اس کے بہت سارے ضمنی مسائل ہیں۔ اسی طرح حضور نے اس بات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے۔ مختصراً اس کا میں آپ کو مطلب بتاؤں، جو آدمی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے تو وصیت کی نہیں جا سکتی ہے، جو اس کے وارث بن رہے ہوں، مرنے والے کے یا مرنے والی کے، ان کے لیے تو وصیت نہیں ہوتی، ان کے لیے تو وراثت ہوتی ہے۔ لیکن کسی 3rd پرسن کے لیے اگر مرنے والا وصیت کرنا چاہے تو صرف 1/3 وصیت کی جا سکتی ہے، یعنی 1/3۔ اگر ہم 4 حصے کریں تو صرف 25% میں 1/3، اگر ہم 3 حصے سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، 75 میں سے صرف 25 روپے میں ہم دوسروں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، 25 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ اس کے چھوٹے موٹے بہت سارے مسائل ہیں جو ہم سب کو جاننا چاہیے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جو مختصراً ذکر کی جا رہی ہے کہ قابل احترام مہینے کون سے ہیں۔ 4 مہینے قابل احترام ہیں، ہم 12 سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا، جس کو آپ انٹرسٹ کہتے ہیں، اور دنیا میں انٹرسٹ حاصل کرنے کے نت نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، روزانہ اسکیمیں بن رہی ہیں کہ کیسے انٹرسٹ زیادہ سے زیادہ بیاج اور سود حاصل کیا جا سکے۔ اسلام میں نہایت منحوس چیز ہے، اسلام میں نہایت
خبیث چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اعلان جنگ ہے۔ اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، سود کے نام پر اسکیمیں لے رہا ہے، تو یہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف ہم نے بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ میں یہ بات سب سے پہلے سود اپنے چچا حضرت عباس کا ختم کر رہا ہوں۔ جو آدمی جس میسج کو لے کر اٹھتا ہے تو وہ اپنی زندگی سے اگر اس کی شروعات کرتا ہے تو عام لوگوں پر اس کا اتنا امپیکٹ پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ تو حضور نے جہاں سود کا خاتمہ فرمایا تو ساتھ ساتھ میں اپنے چچا کے سود کو ختم کر دیا۔ حضرت عباس بہت مالدار آدمی تھے، انہوں نے لوگوں کو قرضے دیے ہوئے تھے سود پر، تو حضور نے فرمایا میں اس سود کو سب سے پہلے اپنے گھر سے ختم کرتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ختم فرمایا، اور آپ نے ایک بہت قیمتی بات ارشاد فرمائی تھی حضور نے، ایک زمانہ آئے گا لوگ سود سے تو بچ جائیں گے لیکن سود کے غبار سے نہیں بچ سکیں گے، اور آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ سود کے نام پر الگ الگ اسکیمیں، کمپنیوں کی طرف سے آفر، بینکوں کی طرف سے یہ تمام تر الگ الگ طرح کی پلاننگیں، یہ سب آدمی چاہتے ہوئے بھی نہیں بچ پا رہا ہے۔ سود کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اس کے غبار تو کم از کم ایسا ہوگا کہ لوگ اس سے نہیں بچ سکیں گے، اور یہ آج ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کو یہ بات بہت ہی زیادہ تعجب والی لگے گی کہ ہمارے اس علاقے میں مسلم اکثریتی علاقہ ہے، ہر طرف مسجدوں سے اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ چہروں پر داڑھیاں اور سروں پر ٹوپیاں ہیں، برقعے والی خواتین ہیں۔ ایسے محلے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سود پر پیسے دے رہے ہیں لوگ۔ یہ بہت ہی ایز اے مسلم اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے نہایت ہی افسوسناک مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ فتنوں سے باخبر رہا کرو، خصوصاً فتنہ دجال سے۔ دجالی فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا، اور ہم جس دور سے جی رہے ہیں یہ دجالی فتنوں کا پیش خیمہ ہے۔ روزانہ چڑھنے والا سورج ایک نیا فتنہ لے کر رونما ہو رہا ہے، ایک نیا فتنہ لے کر نکل رہا ہے۔ تو ہمارے لیے فتنوں کے، چھوٹے فتنوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ فتنہ دجال سے تحفظ کی ہمیں تیاری کرنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال فتنہ دجال ایک مستقل عنوان ہے، مستقل ٹاپک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو باتیں ارشاد فرمائی تھی وہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے براہ راست متعلق ہیں۔ قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ہمیں ہر لمحہ ان پر درود پڑھنا چاہیے۔ ہم پر یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا اور حضور کا کہ ہمیں اللہ نے حضور کے طفیل سیدھا راستہ عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لائق تھے کہ ان کے لیے جنت سے دسترخوان اتارے جاتے، مختلف قسم کے لذیذ پکوان ان کے لیے بھیجے جاتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی گئے سے گیا غریب بھی آدمی ایسا ہوگا کہ جس کے گھر میں مہینوں چولہا نہ جلتا ہو؟ کوئی ہوگا ایسا غریب؟ نہیں ہوگا۔ آج کل کے غریب تو لوگ مالداروں سے زیادہ مالدار ہیں، پروفیشنل بھکاریوں کی لائنیں ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس میں یقینی طور پر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ چولہا نہ جلنے کا کیا مطلب ہے؟ پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا راشن کہ پکایا جا سکے اور چولہے کے میں آگ سلگائی جا سکے۔ 4 دن گزر جاتے تھے، پیٹ میں ایک لقمہ تک نہیں جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل و اولاد ہے وہ اس دین کے نام پر ذبح ہو گئی۔ حضرت حسن، حضرت حسین کی جو قربانیاں ہیں کیا ہم وہ بھول گئے؟ حضور کا پورا خاندان میدان کربلا میں شہید ہو گیا، ہم ان قربانیوں کو بھول گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے رہ کر غزوہ احد میں اپنے مبارک دانت شہید کروا کے اپنے بابرکت اور معزز خاندان کو راہ خدا میں ذبح کر کے صحابہ اکرام کو تڑپتا ہوا دیکھ کر، کیا صرف اس لیے سب کچھ ہوا تھا کہ ہم سنت اور شریعت کو بھول جائیں؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے۔ انہوں نے اپنی آل و اولاد کے لیے وہ بینک بیلنس نہیں بنایا، شریعت میں منع نہیں ہے، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، لیکن ہم اس وقت اس لائن کو کراس کر جاتے ہیں جب ہم حرام کمائی میں پڑ جاتے ہیں۔
جب ہم اپنی آل و اولاد کو اکٹھا کر کے دینے کے لیے ناجائز حربیں اپناتے ہیں، یہ اولاد ہمیں سب سے پہلے بھلا دے کہ جس اولاد کے لیے ہم حرام بھی کمانے سے چوک نہیں رہے ہیں، کوئی جا کر قبر میں فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پاکیزہ زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے، حضور کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہے، حضور ہمارے لیے سب سے بڑے ہیرو ہیں، صحابہ اکرام ہمارے لیے ہیرو ہیں، اسٹار ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ربیع الاول کے پیغام کو اور آج کی اس تقریر کے پیغام کو ہم اپنے پلو باندھیں، اور آنے والی زندگی یا ہماری زندگی کے جتنے بھی حصے باقی ہیں ہم زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر عمل کرنے والے بنیں، اور اپنے دعوی عشق کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں اپنی پریکٹیکل لائف اور عملی زندگی سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک بس آج کوئی بات نہیں کرنی، صرف ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا جو برتھ ڈے ہے 13 تاریخ میں یہاں بیان نہیں ہوگا، بلکہ حضرت مولانا انیس میں گرامی جن کا 3 ہفتے تک ہم نے یہاں بیان سنا، ان کا اگلے ہفتے بیان انشاءاللہ ذاکر نگر کی جامع مسجد میں ہوگا، اور بہت اہم عنوان ہے جس کے لیے ہم سب کو شرکت ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت ہم کیسے کریں؟ آج اولاد کا بڑا مسئلہ ہے، اولاد کی تربیت کیسے کی جائے؟ ہمارے ماں باپ کے ذمہ اولاد کی تربیت ہے تو وہ کیسے کریں؟ اس عنوان پر انشاءاللہ جامع مسجد ذاکر نگر، اس میں حضرت مولانا انیس بن گرامی کا بیان ہوگا، تو ہم تو انشاءاللہ وہی رہیں گے۔ اب آپ حضرات جو بھی اس بیان کو وہاں سننا چاہتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر کے اور ذاکر نگر کی جامع مسجد میں تشریف لے جائیں۔ میں نے مولانا شمیم صاحب سے درخواست کی ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ بڑی تعداد میں خواتین آتی ہیں، لہذا اگلے ہفتے آپ اپنے یہاں جب بیان ہوگا اس میں خواتین کا بھی اہتمام کریں، تو انشاءاللہ خواتین کا وہ پردہ لگا کر کے اہتمام کریں گے۔ تو جو اوپر خواتین بیٹھی سن رہی ہیں وہ اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس عنوان کو سننے کے لیے ذاکر نگر جامع مسجد میں جائیں۔ یہ جو مدرسے والی گلی ہے 7 نمبر گلی شاید، جب اس گلی سے جائیں گے تو پہلا جو دروازہ پڑتا ہے اسی دروازے میں داخل ہو جائیں خواتین، اور وہیں سامنے پردہ لگا ہوگا، وہاں پر جا کر کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ ایک اعلان کرنا تھا، بس آگے کوئی اور اعلان نہیں ہے۔ البتہ جو آج خطبہ پڑھا گیا سنایا گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس خوبصورت انداز میں اس کو کتابت کرا کر کے یہ خطبہ چھپوا کر کے اور آپ حضرات کے ہاتھوں میں پہنچا دوں، تاکہ آپ اس کو گھر لے جائیں اور گھر لے جا کر کے بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو، بیوی کو اور دیگر خواتین کو بیٹھ کر کے سنائیں۔ انشاءاللہ میں اس کی کوشش کروں گا۔ بس آج کا اتنا ہی ہے۔